اور میرا سوال علی بھائی سے یہ ہے کہ خواتین اپنے خاص ایام کے روزے کب رکھیں اور ان روزوں کے قضاء کا کفارہ کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹرز کے لیے یہ حکم ہے کہ جو مخصوص ایام کے روزے ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے انہوں نے رکھنے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو مخصوص ایام کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے تھے، میں شعبان کے مہینے میں اگلے سال رمضان سے جسٹ پہلے والا مہینہ اس میں قضا دیا کرتی تھی ان کی۔ اب اگر کوئی نہ دے سکے پورے سال قضا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ موجود ہے کہ پھر وہ قضا بھی دے گا اور ایک روزے کے بدلے ایک وقت مسکین کے کھانے کا فدیہ بھی ادا کرے گا، جس طرح کہ ایک مریض ادا کرتا ہے، کیونکہ اس نے وہ ٹائم بہت زیادہ گزار دیا۔ تو سال کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کا گرمیوں کا روزہ چھوٹا ہے تو اب ضرور آپ نے گرمیوں میں قضا دینی ہے، آپ سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اس دوران موت آ گئی تو آپ کے اوپر کوئی اس اعتبار سے گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت تو تھی، زندگی نے وفا نہیں کی، تو آپ یوں رکھ سکتے ہیں۔ اور فدیہ ایسی عورتوں کے لیے ہوگا جو عورتیں اپنے ایک مجبوری والے معاملات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں۔ مثلا کوئی عورت پریگننٹ تھی اور اس کے بعد پھر بچے کو دودھ پلایا تو آلموسٹ 3 سال گزر گئے، اور پھر وہ پریگننٹ ہو گئی اور پھر دودھ پلایا 2 سال تک، پھر یہ تو 6 سال ہو گئے۔ اب 6 سال کے اس کے روزے اگر وہ قضا کرے گی تو اس کے لیے تردد والا معاملہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو پھر ٹھیک ہے وہ صرف فدیہ دے لے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ کوئی رقم دے دے، اسے پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رکھ سکتی ہے تو بہت بہادری والی بات ہے، ادروائز وہ پھر صرف فدیہ ادا کرے۔ جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے، لیکن بعد میں تو تب رکھے گی جب وہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو۔ اگر بعد میں بھی ایسی پوزیشن میں نہیں آئی ہے اور کئی سال کے جمع ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر صرف وہ ان کا کفارہ ادا کر دے، قضا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک آسانی دی کہ جو قرآن میں آیا تھا کہ مریض روزے کی گنتی بعد میں پوری کر سکتا ہے، اس کی ایکسٹینشن کے طور پر پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی نبی علیہ السلام نے شامل فرما دیا۔ سوال ہے کہ کیا سفر کے دوران روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ مختلف مسالک کے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، علی بھائی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے، البتہ چھوڑنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں دے دیا ہے کہ بعد کے دنوں میں تم گنتی پوری کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے تو اس کے لیے ممانعت کوئی نہیں ہے۔ ناپسندیدہ اس اعتبار سے ہے کہ کوئی شخص مشقت اپنے اوپر طاری کر لے، بہت مشکل روزہ ہے اور بعد میں پھر اسے توڑنا پڑ جائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، کچھ لوگوں نے ایک شخص کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا سخت گرمیوں میں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا تو کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی اس طرح کا روزہ رکھنا کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر میں بعض اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا، بعض نے نہیں رکھا تھا۔ جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو جن لوگوں نے نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور افطار کا بندوبست کیا، اور جن کا روزہ تھا وہ تو نڈھال ہو کے وہاں پہ گر پڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ایک آسانی دی ہے کہ چھوڑ دو، جو سورۃ البقرہ میں آئی، البتہ اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو۔ خود سنن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا، اور نبی علیہ السلام نے پوری نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری نماز پڑھی، اور بعد میں نے نبی علیہ السلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں۔ یعنی آپ سفر میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، نماز قصر کر بھی سکتے ہیں اور پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فرض پورے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اس اعتبار سے سختی نہیں ہے۔ اور میرا تو اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سفر آسان ہے انہیں رمضان شریف میں سفر میں روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں اگر وہ گنتی پوری کریں گے تو ذرا تردد والا کام ہے، کیونکہ ماحول بھی نہیں بنا ہوتا۔ میں اپنی جاب کے دوران 15 سال تک رمضان المبارک اس حال میں گزار چکا ہوں کہ 8 دن میں سفر پہ ہوتا تھا،
منڈے کو جاتا تھا اور فرائیڈے کو واپس آتا تھا، تو منڈے اور فرائیڈے یہ تو میرے ہر ہفتے میں 2 روزے میں چھوڑ سکتا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں چھوڑے کیونکہ بعد میں نہیں رکھنے ہیں. مجھے پتا تھا ٹھیک ہے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے بعد اتر جائیں گے، اس کے بعد ایئر کنڈیشن آفس ہے، تسلی سے روزہ گزر جاتا تھا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آسان سفر ہے تو آپ روزہ رکھ لیں، ادروائز چھوڑ دیں. اور اگر آپ نے رکھ لیا اور بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو نبھانا مشکل ہو گیا، تو وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے فتح مکہ کے سفر کے دوران روزہ رکھا ہوا تھا. جب عصر کا وقت آیا تو نبی الاسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو، کیونکہ عین ممکن ہے آندہ ہمیں جنگ کرنی پڑ جائے اور تم نڈھال ہو. تو خود نبی الاسلام نے پبلکلی یوں پیالہ بلند کر کے صحابہ کے درمیان روزہ افطار کر لیا غروب آفتاب سے آلموسٹ 2-2.5 گھنٹے پہلے عصر کے وقت میں. پھر بھی بعض اصحاب نے نہیں توڑا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے نافرمان ہیں. پھر سب نے اپنا روزہ توڑ دیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ نے سفر میں روزہ رکھ لیا تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں، اور اس توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے اس کے بدلے ایک روزہ ہی قضا دینا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں آج اپنی شیف سے. شیف طیبہ، آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں ملائی کباب گریوی، جس میں ملائی کباب؟ جی، گریوی کے ساتھ کبابوں کی گریوی جس میں ملائی بھی ہوگی؟ جی بالکل. اور ہم سبروسو کا چکن یوز کر رہے ہیں. اچھا، کبابوں کے لیے؟ جی بالکل، کباب کے لیے را چکن میں نے ان کا جو ہے وہ قیمہ لیا تھا، اور اس کو میں یوز کر رہی ہوں ملائی کباب کے لیے. تو وہ تو ویسے ہی اتنا ٹینڈر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے گا ملائی ڈل کے اور جو ہے نا اس کا کیا وہ ٹیکسچر آتا ہے. تو یہ کبابوں کو جس طرح سیخ کباب ہوتے ہیں ویسے کباب بناتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم جو ہے یہاں پہ کیونکہ ہم گرل نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس کو پراپر جو کافتہ کباب ہوتا ہے، کافتہ کباب جی، وہ اس شیپ میں بنا کے تو اس کو پھر ہم گریوی کے ساتھ کوک کریں گے. اور ملائی کہاں جائے گی؟ ملائی بیچ میں گریوی میں آئے گی. گریوی میں آئے گی؟ گریوی میں آئے گی. ٹھیک ہے. شفاعت بھائی، خوشبو آ رہی ہے آپ کو؟ میں قریب بیٹھا ہوں. نہیں، ہم تو دور بیٹھے ہیں، ہمیں بھی آ رہی ہے. اچھا، خوشبو سے ویسے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ روزے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. روزے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. آج صرف آپ بنا رہی ہیں کبابوں کا مسالے والے کباب ملائی کے ساتھ؟ بالکل. اور اس کے ساتھ ہم ایک میٹھا بنا رہے ہیں جس میں ہم ساگو دانہ یوز کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بچوں کی گروتھ کے لیے، ان کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو ایک جو ہم ڈیزرٹ جو میٹھا بنا رہے ہیں نا، وہ ہم ساگو دانہ اور جیلی اور کسٹرڈ کے ساتھ بنا رہے ہیں. کسٹرڈ میں ساگو دانہ ہوگا اور جیلی ہوگی؟ جی بالکل. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہمارا جوس، جو کہ فروٹ پنچ ہے. یہ ایک ٹائپ کا مکس فروٹ ہوتا ہے. یعنی نارملی ہم ویسے ایک فروٹ کا جوس بناتے ہیں، لیکن اس میں ہم 2 سے 3 فروٹ جو ہے وہ استعمال. بہترین بہترین، ہم انتظار کر رہے ہیں. اور کل کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی خوبصورت ہوگا. حضور آپ اپنی بات مکمل کریں. میں حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا.